ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا۔ اسلامی مالیات ایک ایسا پروگرام جس میں آپ جان سکیں گے اسلامی مالیات کے اسرار و رموز، تاریخ، نظریہ اور عملی مسائل اور ان کا حل۔ اسلامی مالیات جناب محمد ایوب کے ساتھ، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، آج ہم اسلامی مالیات نامی کتاب کے تعارفی پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہیں، اور پچھلے پروگرام کے تسلسل میں آج ہم مشارکہ کے بارے میں جو کچھ چیزیں رہ گئی ہیں اس پر ہم بات کریں گے، اور یہ اس کا 12واں چیپٹر ہے۔ جیسا میں نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا، بنیادی طور پر مشارکہ اور مضاربہ اہم قسمیں ہیں، لیکن آج کے جو بینکاری نظام میں جو اس کا استعمال ہے وہ مشارکہ متناقصہ یعنی ڈیمینشنگ مشارکہ کی صورت میں بھی بڑا اہم ہے۔ اس کے علاوہ جو اس چیپٹر میں جو بحث کی گئی ہے وہ ہے کہ مشارکہ مضاربہ میں فرق کیا ہے، اور آج کی جو کارپوریشن یعنی جوائنٹ اسٹاک کمپنیز ہیں ان کی کیا صورتحال ہے، ان کے شیئرز یعنی حصص کو خریدنے کے متعلق اسلام اور فقہ کے بارے میں کیا مسائل ہیں، اس پر بھی اس میں بحث کی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر جو بینکاری نظام کے ڈپازٹس کے لیے جو شرکہ کا استعمال ہے اس پر باقاعدہ ایک مشق جو ایکسرسائز دی گئی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح مختلف جو پورٹ فولیو ہوتے ہیں اور بینک بناتا ہے، یعنی الگ الگ کچھ ایسے ڈپازٹ کے لیے جو رسک نہیں لے سکتے، جو رسک کم لے سکتے ہیں، جو رسک زیادہ لے سکتے ہیں، کیپنگ ان ویو آل دیز تھنگ، وہ کئی طرح کے جو پورٹ فولیو بناتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی پروفٹ کس طرح ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، بڑی تفصیل سے اس میں بات کی گئی ہے۔ لیکن آج ہم نے جو زیادہ بات کرنی ہے وہ مشارکہ متناقصہ کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، مشارکہ متناقصہ یعنی شرکہ کی ایسی قسم جس میں ایک حصے دار کی شراکت آہستہ آہستہ یعنی پیریوڈیکلی کم ہوتی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، میں مثال کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ میں میزان بینک سے ہاؤسنگ فائنانس لینا چاہتا ہوں، تو میں میزان بینک کے پاس جاؤں گا، وہ کہے گا جی ٹھیک ہے، آپ اپنی پسند کے مطابق پسند کے علاقے میں کوئی گھر پسند کر لیں اور پھر ہمیں بتائیں۔ میں نے سروے کیا اور معلوم کیا کہ ایک گھر ہے جو 50 لاکھ کا ملتا ہے۔ اب میرے پاس جو خود 10 لاکھ ہے، میں بینک سے کہتا ہوں جی میرے پاس 10 لاکھ ہے جبکہ گھر 50 کا ملتا ہے، تو بینک کہتا ہے نو پرابلم، 40 ہم دیتے ہیں اور مل کے گھر خرید لیتے ہیں۔ تو گویا 40 لاکھ بینک نے دیے میزان نے، اور 10 میں نے اپنے ڈالے، گھر خرید لیا۔ اب بینک نے اپنا حصہ جو ہے وہ مجھے لیز پہ دینا ہے۔ تو یہاں جو سب سے پہلی ٹرانزیکشن ہوئی یا کانٹریکٹ ہوا وہ تھا کہ ایک شرکہ، یہ شرکہ جو ہے یا پارٹنرشپ ہے، یہ شرکت الملک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروفٹ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اب شرکت الملک اس کی کئی صورتیں ہیں، جیسے ایک شخص، 2 بھائی ہیں، بہن بھائی، وہ وراثت کے ذریعے جوائنٹلی کسی چیز کے مالک بن جاتے ہیں، وہ شرکت الملک ہے۔ یا جیسے یہاں میں نے مثال دی کہ ایک بینک اور ایک کلائنٹ یہ شرکت الملک کے ذریعے بن جاتے ہیں، مطلب پارٹنر۔ تو اب ہمارا مقصد اس گھر کو آگے بیچ کے پروفٹ کمانا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دونوں نے لیا ہے، اب یہ شریعت الاؤ کرتی ہے کہ ہم میں سے کوئی فریق جو ہے اپنا حصہ دوسرے کو کرائے پہ دے دے۔ ایسے ہی جیسے 2 بھائی انہیرٹ کرتے ہیں، کوئی گھر رہتا وہاں ایک ہے، تو دوسرے کو یہ اختیار ہوتا ہے، اس کا حق ہے کہ اس کا جو دوسرا بھائی رہ رہا ہے کہ بھئی آپ رہ رہے ہیں، آپ اس کا کرایہ مجھے دیں۔ اسی طرح بینک کہتا ہے جی کہ آپ میرا حصہ جو ہے اس کا آپ مجھے کرایہ دیں۔ اکارڈنگلی بینک جو ہے وہ کرایہ لیتا رہتا ہے۔ ایک اہم چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ پیریوڈیکلی، یعنی بعض صورتوں میں ہر مہینے، بعض صورتوں میں ہر کوارٹر پر، اور بعض صورتوں میں سال میں 2 دفعہ یا ایون سال میں 1 دفعہ ایک خاص حصہ جو ہے وہ کلائنٹ بینک سے خرید لیتا ہے۔ اور جب یہ خرید اور فروخت ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بینک کی اونرشپ کم ہو گئی ہے، کلائنٹ کی اونرشپ زیادہ ہو گئی ہے، اسی لیے ہم اس کو ڈیمینشنگ کہتے ہیں۔ تو جب اونرشپ بینک کی کم ہو گئی تو اس کا جو رینٹل یا کرایہ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا۔ تو اس طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کیا اگر 5 سال کے لیے میں نے ہاؤسنگ فائنانس میزان بینک سے یا اسلامک بینک الفلاح سے یا بینک اسلامی پاکستان سے یا دبئی اسلامک بینک سے لیا، تو 5 اور منتھلی اس کی انسٹالمنٹ ہیں، تو 12 5 60، تو 60 یونٹ اس کے کیے جائیں گے۔ ہر مہینے کلائنٹ
ایک یونٹ خریدے گا اور جو ہی یونٹ خریدے گا کرایہ بھی اکارڈنگلی کم ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخر میں آ کے جو کرایہ کی مقدار ہے وہ کم ہو جائے گی، اور اینڈ پہ یعنی جب یہ ساری قسطیں ادا کر دی جائیں گی تو آٹومیٹکلی سے مراد یہ ہے کہ چونکہ ہر مہینے وہ ایک خرید رہا ہے ایک یونٹ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب اونرشپ ساری کی ساری جو بینک سے ٹرانسفر ہو کے کلائنٹ کو چلی گئی ہے۔ تو یہ ہے بنیادی ایک شکل شرکہ متناقصہ کی۔ اب اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ گھر خریدنا ہے، دونوں نے خرید لیا، میں نے 10 لاکھ لگایا، بینک نے 40 لاکھ لگایا۔ بعض صورتوں میں یہ ہے کہ میرے پاس آلریڈی ایک پلاٹ موجود ہے یا میرے پاس ایک گھر موجود ہے، میں اس پر ایک دوسری منزل یعنی ایک سیکنڈ فلور یا فرسٹ فلور جو ہے وہ بنانا چاہتا ہوں، اس کو رینوویٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ پلاٹ کا تو آلریڈی میں مالک ہوں، تو یہاں پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ بینک کہے گا کہ فرض کیا آپ کا جو یعنی میرا گھر ہے 20 لاکھ کا، جو آلریڈی میں رہ رہا ہوں اس کی قیمت 20 لاکھ ہے، اب مجھے اس پر ایک فلور اور بنانے کے لیے 10 لاکھ چاہیے، تو میں بینک کے پاس جاؤں گا، بینک کہے گا کہ آپ اپنے گھر کا 50% ہمیں بیچیں، تو باقاعدہ میں اپنے گھر کا 50% بینک کو بیچوں گا۔ اس کا مطلب ہوگا کہ بینک مالک بنے گا آدھے حصے کا، اور بیچوں گا جب تو بینک مجھے پیسے دے گا 10 لاکھ، اسی 10 لاکھ سے میں اپنی کنسٹرکشن کرا لوں گا، رینوویشن کرا لوں گا۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ سیل اینڈ لیز بیک، یعنی میں نے اپنا حصہ اپنے مکان کا ایک حصہ بیچا اور اب بینک نے وہ مجھے واپس لیز پہ دے دیا، اور بینک کو رائٹ ہے کرایہ لینے کا۔ تو اس طرح یہ پہلے والی مثال سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، یعنی یہاں یہ ہے کہ ایک اثاثہ، ایک پلاٹ، ایک گھر میرے پاس کلائنٹ کے پاس پہلے موجود ہے، اب کلائنٹ اس کو بیچتا ہے، اب بینک اس کو پھر کرائے پہ دیتا ہے، یعنی اس کو سیل کیا اور اس کے بعد لیز بیک کیا۔ اب جب لیز بیک کر لیا تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 2، 3، 4 یا 5 سال میں آیا وہ بینک کا رہے گا؟ نہیں، الٹیمیٹلی میرا یعنی کلائنٹ کا فاد بھی اسی میں ہوتا ہے کہ ایسا ایسا میرے پاس جیسے پیسے آتے ہیں میں اونرشپ اپنے پاس لیتا جاؤں اور بینک کو یہ کہوں کہ بھائی اب آپ کا کام ختم ہو گیا۔ چنانچہ یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ کلائنٹ دوبارہ وہ حصہ جو اس نے بیچا تھا اس کو پیریوڈیکلی یعنی ہر مہینے یا ہر کوارٹر پر اس کو خریدتا جاتا ہے۔ وہاں اس میں ایک شرط رکھی گئی ہے کہ یہ سیل اور لیز بیک اور پھر آگے ٹرانسفر کے دوران وقفہ کچھ ہونا چاہیے، اور وہ وقفہ اس لیے ضروری ہے کہ ایک دوسری چیز ہے سیل اینڈ بائی بیک، جیسے ہم نے مرابحہ میں پڑھا تھا اور بتایا تھا میں نے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک چیز 120 کی بیچوں اور فوراً آپ سے خرید لوں 100 کی۔ یہ دوسرے لفظوں میں انٹرسٹ ارن کرنے کا ایک فکٹیشیس طریقہ یا ایک بہانہ یا ایک غلط بات ہے۔ تو جس طرح سیل اینڈ بائی بیک منع ہے، یہاں وہ بات نہ ہو جائے، اس لیے کہا گیا کہ جب کلائنٹ نے اپنے گھر کا ایک حصہ بیچا تو دوبارہ اس نے وہ خریدنا ہے، تو وہاں پھر فقہاء نے، علماء نے، اور جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایوفی جو بحرین کا ایک ادارہ ہے، انہوں نے ایک شرط رکھی ہے کہ جو واپسی جو خرید اس کی ہے یونٹ کی، وہ 1 سال سے پہلے نہیں ہونی چاہیے۔ اب 1 سال کی مدت کا تعین جو ہے یہ ہمارے جیسے پاکستان میں علماء نے رکھا ہے، ایوفی نے اس کے لیے 1 سال کی مدت نہیں رکھی، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یا تو گھر یعنی جو پراپرٹی ہے اس کی جو حیت ہے، اس کی شکل ہے، اس میں واضح فرق آ جائے، یا اس کی ویلیو میں فرق آ جائے۔ دوسرے لفظوں میں اگر پہلے 1 منزل تھی اب 2 ہو گئیں، یا پہلے جو گھر تھا وہ 12 لاکھ کا تھا اب 22 لاکھ کا ہو گیا، تو جب یہ ہو جائے تو پھر بائی بیک جو ہے نا، سیل لیز کرنے کے بعد اس کو بائی بیک جو ہے وہ کیا جا سکتا۔ تو اس طرح یہ جو ایک موڈ ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس میں ایک اہم بات جو ہے بتانی ہے میں نے سارے سامعین کو، وہ یہ ہے کہ اس میں جو ری پرچیز کی جو یونٹ کی جو ری پرچیز پرائس ہے وہ پہلے سے بینک ان کا تعین کر دیتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ شریعت کے نزدیک جائز ہے؟ تو یہاں میں یہ عرض کروں گا کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ شرکت الملک میں یہ جائز ہے، کیونکہ وہ پروفٹ کے لیے نہیں ہوتی۔ البتہ شرکت العقد میں یہ جائز نہیں ہے۔ شرکت العقد یعنی ایسی شراکت جس میں باقاعدہ پروفٹ ارننگ اور بزنس مقصد ہے۔ مثال کے طور پر میں کسی شخص کے ساتھ مل کے اگر چاول ایکسپورٹ کرنے کا کاروبار کرتا ہوں تو میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ 2 سال کے بعد میں اپنا حصہ اتنی قیمت پر لے لوں گا، اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کیا پتا کہ پروفٹ ہوگا یا لاس ہوگا۔ اگر میں یہ کہوں کہ 2 سال کے بعد میں اپنا کیپٹل پلس اس پر 20,000 روپیہ پروفٹ لوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انشور کر رہا ہوں اپنا پروفٹ، جو کہ مشارکہ میں جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے شرکت العقد
وقت میں یہ جائز نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہاؤسنگ فائنانس کے جو ہمارے کانٹریکٹس ہو رہے ہیں وہ شرکت الملک کی بنیاد پر ہیں، اور شرکت الملک میں یہ چیز جائز ہے کہ ایک حصہ دار دوسرے سے کہے، جیسے میں یعنی اے اور بی یا میں اور بینک اگر کوئی چیز مل کے خریدتے ہیں تو میں ان سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم خرید رہے ہیں، 2 سال کے بعد اگر آپ چاہیں تو مجھے اسی قیمت پر دے دیں، تو شریعت اس کو الاؤ کرتی ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا مقصد اصل جو ہے وہ بزنس ہوتا نہیں، بلکہ وہ ایک چیز اون کرنا۔ اب اونرشپ میں بینیفٹ تو جائز ہے، اور بینیفٹ یہی ہے جیسے میں نے مثال دی تھی کہ اے بی سی 3 بھائی ہیں، انہوں نے ایک مکان انہیرٹ کیا، وہ مکان اتنا بڑا نہیں ہے کہ تینوں بھائی رہ سکیں، لیکن ایک رہ سکتا ہے یا 2 رہ سکتے ہیں، تو جو نہیں رہ رہا اس کا رائٹ ہے کہ باقی 2 سے اپنا کرایہ لے۔ تو اس طرح مکان جو آج کل لوگ بناتے ہیں اور بینکوں سے فائنانسنگ اسلامک بینکوں سے لیتے ہیں، اسلامک بینک ان سے کرایہ لیتا ہے اور پھر ایک خاص طریقے کے مطابق اس کی اونرشپ جو ہے ان کو ٹرانسفر کر۔ چنانچہ اس چیپٹر میں یہ ایک بڑا اہم موڈ جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ عام لوگوں کے لیے یہ میرے خیال میں کافی یوزفل انفارمیشن ہے، اور اس طرح کتاب میں ہم نے الحمدللہ 12 چیپٹر پر بات کر لی، باقی 6 چیپٹر رہ گئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ہم اس پر بھی تفصیلی بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔